بات یہ بھائی کہ کہانی کہیں رک رہی ہو تو دوسرا بندہ بھی کہیں رک جائے. آپ کو کہیں تو سٹاپ لگانا پڑے گا نا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کا اگر کچھ دل چاہ رہا ہے تو اس کو وہ کام کر لینا چاہیے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا آپ کو تھپڑ مارنے کا دل چاہ رہا ہو، تو آپ اس کو روک لیں گے. اب وہ تو کہے گا یار تم جو حرکتیں کر رہے ہو، لڑکا لڑکی کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہے، لڑکی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہے، اور اس کے قانون پاس کرا رہے ہو، تو جب تم اتنا سب کر رہے ہو تو میرا تھپڑ مارنے کا دل چاہ رہا ہے تو میں وہ کر لوں. نہیں، کہیں اصل میں کہیں نہ کہیں آپ کو اسٹاپ لگانا پڑے گا. اگر آپ وہ اسٹاپ نہیں لگائیں گے تو پھر اس سوسائٹی میں، جو کہ سوسائٹی فیملی اسٹرکچر کی وجہ سے چلتی ہے، وہ اسٹرکچر ختم ہو جائے گا، جو کہ باقی معاشروں میں اب ختم ہوتا جا رہا ہے. پھر یہی ہوگا کہ کوئی خودکشی کر رہا ہوگا ڈپریشن سے، کوئی مر گیا ہوگا اور 20-20 دن تک مرنے والے کا اس کے پڑوسیوں کو بھی نہیں پتا ہوگا، جو کہ ہم باقی سوسائٹیوں میں دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لڑکے کا ایک لڑکے کے ساتھ رہنے کا دل آج چاہ رہا ہے تو اس کو یہ کام کر لینا چاہیے، تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ود ان فیملی کسی کو اپنی بہن پسند آ جائے، خدا نخواستہ کسی باپ کو بیٹی پسند آ جائے، چلو باپ کو بیٹا ہی پسند آ جائے. آپ ایک گھر کو بھی سیف نہیں رکھیں گے تو آپ کیوس کو کس لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اگر کہیں اسٹاپ نہیں لگا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کہیں بھی اسٹاپ لگے گا نہیں. جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان انسانوں کے لیے جب بھی قانون بنائے گا وہ بائسڈ ہوگا. اسی لیے ہمیں ایک ریولیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اس ریولیشن کو فالو نہیں کرتے تو پھر الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان ایک بائسنس کے ساتھ باقی انسانوں کے لیے قانون بناتا ہے اور اس میں فساد شروع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اتنی آگے تک دیکھ نہیں رہے ہوتے جتنی آگے تک خدا دیکھ سکتا ہے. ہماری سوسائٹی اگر کسی حد تک سیف ہے، یا یہ کہ ہمارے فیملی سٹرکچرز جو ہیں وہ اگر سیف ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک نارم ہے جو فالو ہو رہا ہے. اور یہاں تک کہ یہ ہماری سوسائٹی کی بات نہیں ہے، دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، بیٹا ماں سے شادی نہیں کر سکتا، بیٹی باپ سے شادی نہیں کر سکتی. کیوں نہیں ہے یہ؟ مطلب کسی کا یہ بھی دل چاہ سکتا ہے نا. جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ایک چیز جو آپ کے اندر نیچرلی ہونی نہیں چاہیے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے، اب آپ کو ایک مرد کو مرد سے شادی کر لینی چاہیے، تو پھر کچھ بھی اور دل چاہ سکتا ہے نا. پھر آپ اس کو روکیں گے کیسے؟ پھر جب روکیں گے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد اس گھر میں ہی سیف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا باپ اس قسم کا ہو سکتا ہے. نہیں تو آپ کہیں گے نہیں یہاں ہم روک دیتے ہیں، فیملی سسٹم میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ماں بیٹی سے بیٹے سے شادی کر لے، باپ جو ہے وہ بیٹی سے شادی کر لے، یا بہن بھائی آپس میں شادیاں کر لیں. تو ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ پھر بھائی کسی کا یہ بھی دل چاہ سکتا ہے. اگر آپ کی موریلٹی کا ریزن صرف یہ ہے کہ اس فلاں بندے کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایسا ہو گیا ہے، تو اگر اس کو ایسا لگ رہا ہے وہ ایسا ہو گیا ہے تو اس کو کل کچھ بھی لگ سکتا ہے. اسی لیے جو پوائنٹ ہے نا، پوائنٹ یہ ہے کہ رکنا کہاں ہے. آپ نے اپنی مرضی سے رکنا ہے تو دوسرے بندے نے پھر اس کی مرضی سے رکنا ہے، پھر تیسرے بندے نے تیسری مرضی سے رکنا ہے، اور پھر یہ چیز کہیں رکنی نہیں ہے. جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ موریلٹی کہیں جا کے رک جائے گی اور سوسائٹی ایک کمبائن نارم پہ آ جائے گی. مطلب ویسٹ نے لبرٹی دے کے دیکھا، شدید لبرٹی دے کے دیکھا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آج وہاں پہ لوگ ڈپریشن سے مر رہے ہیں، وہاں پہ ریپس کی تعداد سب سے زیادہ ہے. ایسی سوسائٹی جس میں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، ہر چیز سیکیور ہے، سب کچھ ہے، اور ہر طرح کی برائی کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان انسانوں کے لیے قانون بناتے ہیں تو وہ باعث ہوتا ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو باعث؟ اس لیے کہ مثال کے طور پہ ایک شرابی ہے، اس کو آپ نے اگر ملک کی باغ ڈور دے دی تو وہ کبھی بھی شراب پہ پابندی نہیں لگائے گا. اب یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ اس کو پینے سے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ پاکستان ہے، پاکستان میں آپ ایک سگریٹ کا ڈبہ خریدیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. اچھا مضر ہے، آپ کو بھی پتہ چل گیا، بڑی زبردست بات ہے. تو وہ فیکٹری کیوں چل رہی ہے جو تمباکو نوشی بنا رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ ایک انسان خدا کے قانون کو چھوڑ کے اپنے قانون بنا رہا ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے میرا فائدہ کس میں ہے، میری خواہش کس میں پوری ہو رہی ہے. جب وہ خواہش کو پوری کرنا چاہ رہا ہے تو وہ پھر اسی قسم کی چیزیں بنائے گا. مثال کے طور پہ ہماری سوسائٹی میں بھی اور دوسری سوسائٹیز میں بھی سود جو ہے وہ کا ایک قانون ہے.
اور ٹیکسیشن کا ایک قانون ہے. ٹیکسیشن میں وہ کیا کہتے ہیں، آپ جو بھی ارن کر رہے ہیں اس پہ ٹیکس دیں گے. اچھا، میں ایک انسان ہوں، میرے 10 بچے ہیں، میں 40,000 کما رہا ہوں، میں بھی 10% ٹیکس دے رہا ہوں. ایک دوسرا انسان ہے، اس کا کوئی بچہ نہیں ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی بھی، اس کو کسی پہ بھی ڈپینڈنٹ نہیں ہے، وہ 40,000 کما رہا ہے اور اس کی سیونگ 30,000 کی ہو رہی ہے ہر مہینے، وہ بھی 10% ٹیکس دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس سے ہنٹ کیا مل رہی ہے، اس سے ہنٹ یہ مل رہی ہے کہ انسانوں کے لیے قانون جب بناتا ہے نا، اس میں فلا ہوتا ہے. اسلام اس کو ریزالو کیسے کرتا ہے؟ میں صرف یہ مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صحیح قانون میں ریزولوشن ہوتی کس طرح ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ارننگ پہ ٹیکس نہیں ہے، سیونگز پہ ٹیکس ہے. تو جب سیونگز پہ ٹیکس ہوگا تو آپ کے پاس جو چیز بچ رہی ہوگی اس میں سے آپ کو دینا پڑے گا نا. لوگوں کے لیے مسئلہ ختم ہو جائے گا. ابھی ہماری سوسائٹی میں جو اتنے چلا رہے ہیں، سب لوگ پریشان ہوئے ہیں کہ یار ٹیکس بڑھا دیا، فلاں چیز بڑھا دی. اس سب کو اگر آپ اسلامی معاشرے کی طرف لے کے آتے چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے ٹیکس اس سے بھی زیادہ کلیکٹ ہو رہا ہو، کیونکہ نواز شریف، عمران خان، بلاول بھٹو زیادہ ٹیکس دے رہا ہوگا، میں کم دے رہا ہوں گا. یا کوئی بھی اور ملینئر، کوئی بھی اور مل اونر، کوئی بھی اور فیکٹری اونر، وہ زیادہ ٹیکس دے رہا ہوگا، میں کم ٹیکس دے رہا ہوں گا. کوئی غریب کم ٹیکس دے رہا ہوگا، یا ہو سکتا ہے دے ہی نہ رہا ہو کیونکہ اس بیچارے کی سیونگ ہی نہیں ہے. اچھا، اور جو زیادہ ٹیکس دے رہا ہوگا، وہ جب زیادہ ٹیکس دے گا تو وہ سوچے گا یار میں اس پیسے کو سیو کیوں کروں، انویسٹ کرتا ہوں. جب وہ انویسٹ کرے گا تو وہ پیسہ پھر سے رولنگ میں آ جائے گا، اس کو بھی فائدہ ہوگا اور باقی لوگوں کو بھی کاروبار میں جاب مل جائے گی، کوئی اور چیز ہو جائے گی، ان کا فائدہ ہو جائے گا. اس لیے کبھی بھی انسان جب انسانوں کے لیے قانون بنائے گا تو وہ باعث ہوگا. مثالی طور پہ آپ شیریں مداری کیا بنائے گی؟ LGBT کا ہی قانون بنائے گی نا بھائی. اور اس نے بنانا کیا ہے؟ مطلب آپ فیلنگز بھی تو دیکھیں نا یار، ایک بنتی کی فیلنگز ہیں، وہ بنا رہی ہے. اسی طرح بلاول صاحب اگر قانون بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ یہی کہیں گے نا یار اس چیز کو کسی طرح لیگل تو کرو. اچھا، اب یہاں پہ آخری بات یہ اٹھتی ہے کہ یہ بات ٹرانسجینڈر بل سے LGBT چلی کیوں گئی؟ وہ اس لیے کہ ٹرانسجینڈر تو ہمارے ملک میں ہمیشہ سے ہے نا. ان کا نہیں سوچ سکتے یہ لوگ، غریبوں کا، ٹرانسجینڈرز کا. یہ گیم یہ ہے ہی نہیں. گیم یہ ہے کہ کسی طرح گے میرجز کو، لیسبین میرجز کو انہوں نے حلال کرنا ہے، اور اس طرح حلال کرنا ہے کہ جو مسلمان، جس کے اندر تھوڑا تھوڑا اسلام ابھی رہ گیا ہے نا، اندر ہے کچھ ان بلڈ کوئی چیز ہے، وہ ایک دم نکل کے باہر نہیں آ جائے. وہ کو آپ کو کچھ کر نہ دے، کوئی جو ہے وہ کوئی ایسا نہ ہو جائے جیسے ابھی 2-3 لوگوں نے جو ہے وہ توہین رسالت پہ جو مسلمان جوش میں آ گئے تھے، تو وہ چاہ رہے ہیں یہ اسلام نہ ہمارے اندر کا جوش میں نہ آئے، کچھ اس کو اتنے پیار سے ریزالو کرو کہ مسئلہ حل ہو جائے. اب لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کا بھی مسئلہ ہے نا. عمران خان صاحب ایک لیٹر لہراتے ہیں اور کہتے ہیں امریکی سازش ہوئی، سارے نکل کے آ جاتے ہیں سامنے. امریکی سازش کس کے خلاف ہوئی ہے؟ ایک گورنمنٹ کے خلاف. جس نے کی ہے وہ بھی مسلمان ہے، جس کے خلاف ہوئی وہ بھی مسلمان ہے. سسٹم اسلامک نہیں ہے. اس اسلامک اینٹی اسلامک سسٹم کے خلاف ایک امریکی سازش ہوئی، اگر وہ مان بھی لیں، اور سب لوگ نکل کے آ گئے، اور باقاعدہ اسلام پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش ہو رہی ہے، کوئی بھی نہیں بول رہا. اور اچھا، جو بولے گا نا اس کے لیے ہزاروں لوگ نہیں نکلیں گے. ان کو اسی قسم کے لیڈرز، اسی قسم کے لوگ چاہیے. اسی لیے یہ ایشوز، مسئلے زیادہ بڑھ رہے ہیں نا. تو ہماری سوسائٹی میں ہم اصل میں صحیح چیز کو خود قتل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ ایک نان ایشو پہ کسی لیڈر کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اس کو پروپیگیٹ کرنا شروع کرتا ہے، ایک سیریز آف پروپیگنڈا بناتا ہے، اور اس سیریز آف پروپیگنڈا کے تحت وہ اوپر آتا ہے. اس کو کیونکہ پتہ ہے کہ اس طرح کے ایشوز پہ اب مسلمان جو ہے نا وہ بہت زیادہ نکلنے والے نہیں ہیں، انٹل اینڈ انلیس کو بالکل ہی ایکسپوز کر دے، اس لیے کوئی بھی نہیں بول رہا. تو آج یہاں پہ پبلک ریزسٹنس آنی شروع، ان کو پتہ چلے کہ بھائی لوگ اس ایشو کے اوپر اتنے سیریس ہیں کہ جو اس کے خلاف نہیں بولے گا وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. آپ کو سب سے پہلا جلسہ عمران خان صاحب کا نظر آئے گا، اور دوسرے نمبر پہ نظر آئیں گے آپ کو نواز شریف صاحب، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اس دفعہ ووٹ کو عزت دینے کی بجائے اسلام کو عزت دے دو. یہ بغیر مطلب یہ کہ فائدے کے کوئی کام تیسرا کرنے والے نہیں ہیں یہ. تو اس کا مطلب ہوا چینج آپ نے اپنے آپ کو کرنا ہے نا. آپ اپنے اندر یہ ڈیولپ کریں کہ سب سے پہلے اسلام ہے، پھر پاکستان ہے.
تو آپ کو ہی پتہ چلے گا کہ یار میں جب میرے اندر پبلک پلس یہ ہوگی کہ سب سے پہلے جو بات صحیح اسلام کی کرے گا میں اس کا ساتھ دوں گا، تو آپ دیکھیں گے یہی کچرا لیڈر سارے کے سارے، یہ چرسی بھنگی، یہ لٹیرے، جن جن کو آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں، یہ سب سے پہلے اسلام کی بات کرنا شروع کریں گے، چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا نا پلس ہی ڈیفرنٹ ہو گیا ہے۔ ایک امریکی خط، صحیح ہے، ووٹ کو عزت دو، جیے بھٹو، یہ ہماری پلس ہے۔ جیے اسلام مطلب یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس لیے تو باہر نہیں آ رہا نا سب کچھ۔ ایک دفعہ ہی کر کے تو دیکھ لو بھائی، آپ یہ کر کے دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ بلاول بھائی اور شیریں مداری صاحبہ اور اس طرح کے اور بھی ہوں گے لوگ۔ اب تو ذرا دیکھنا پڑے گا نا کہ کون کس کے ساتھ زیادہ قریب بیٹھ رہا ہے، اللہ ہی رحم کرے، اور یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سب سے پہلے مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں اور کچھ نہیں چاہیے، انہیں وہ لیڈرشپ چاہیے جو آپ کی وجہ سے انہیں مفت میں، بلکہ کہتے ہیں پوکٹ میں ملی ہوئی ہے۔ تو دو تین چیزیں ہیں وہ سمجھنے کی، ایک تو یہ کہ کہاں اسٹاپ کرنا ہے، یا تو اللہ کے قانون پہ اسٹاپ کر لیں، یا پھر کچھ بھی کر لیں، مطلب پھر لمٹ ختم نہیں ہونی کہیں پہ، پھر یہ بات گھر تک جائے گی، گھر سے جو ہے وہ بہن بھائیوں ماں باپ تک جائے گی، کسی کو کوئی بھی پسند آ جائے گا۔ بلکہ اب تو اس طرح کے کیسز میں نے خود امریکہ میں سنے اور پڑھے ہیں کہ ایک باپ کو اپنی بیٹی پسند آ گئی اور پبلک ڈبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ کیا ان دونوں کو شادی کر لینی چاہیے یا نہیں۔ مطلب آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں اس چیز کو لے کے؟ پاکستان کے اندر بھی یہی سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر آپ فیوچر دیکھ لیں، دیکھیں سب کے ہاں بہن بھائی ماں باپ بیٹیاں ہوں گی نا، آپ نہیں بولیں، کوئی بھی نہیں بولے، تو پھر ہوگا کیا؟ بالکل نہیں منانا چاہ رہا تھا میں ویڈیو، لیکن یہ ہوتا ہی ہے کہ ہمارے ایک دو بہت فیوریٹ اسپیکر ہیں، انہوں نے کہا کہ یار ایک دفعہ کوئی بات کرنے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ پاس ہو جائیں گے، جبکہ پوری دنیا اس کو 50 دفعہ کر رہی ہے۔ تو اس ایشو کو شاید اور بڑھانا پڑے گا، اس پہ اور بات کرنی پڑے گی، اور اس ایشو کو کسی نہ کسی طرح اتنا اویئر کرنا پڑے گا کہ شاید ہماری عوام کو یہ پتہ چلے کہ یار یہ بڑا ایشو ہے، ایک امریکی خط چھوٹا ایشو تھا، اسلام پہ ڈاکے سے بڑا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سود کے قانون پہ حبیب بینک، یو بی ایل وغیرہ جو ہیں وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں بولتا۔ ایک چھوٹا موٹا کبھی مصطفیٰ کمال کا، کبھی جماعت اسلامی کا اس طرح کوئی بیان آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں بولتا، اور یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے، سب امریکی خط کے پیچھے جو ہے پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ووٹ کو عزت دو کے پیچھے پڑا ہے، کوئی سیلاب میں ڈوب کے بھٹو کو زندہ کر رہا ہے، سب کچھ یہی کر رہے ہیں، اور کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ تو بھائی اس ایشو کو سیریس لینا پڑے گا، یہ ہمارے گھروں تک جائے گی بات، ورنہ جیسے امریکہ میں، یورپ میں گھروں تک جا چکی ہے۔